الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، کئی روز سے مسلسل اتر پردیش کے کانپور شہر میں رونما ہونے والے ایک واقعے کے تناظر میں پورا ہندوستان جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے الفت اور محبت و الفت کے اظہار کے لیے ابل رہا ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اپنی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، اور کیوں نہ رکھیں اس نبی سے محبت جس نبی نے زندگی کے تمام مراحل اور تمام گوشوں میں ہماری ایسی رہنمائی فرمائی کہ ہم جاگیں اور بیدار ہوں، لیٹیں، استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جائیں، گھروں سے نکلیں، بازاروں میں گھومیں، مسجدوں کے حقوق ادا کریں، بڑوں کا احترام دیکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، ایک دوسرے سے معاملات کریں، تمام کے تمام امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ رہنما اصول بتا دیے جن پر عمل پیرا ہو کر کے ہم صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ اگر کسی مسلمان میں موجود نہیں تو اس کو اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا کل سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہماری علامت اور ہماری پہچان اور ہمارا شعار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہماری زندگی ہے۔ ہم سانسیں لینا بھول جائیں لیکن محبت رسول کے تقاضوں سے تنازل کر لیں، ہم کو اس بات کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جس انداز سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے جس انداز سے اس کو برت کر کے دکھایا ہے، اس کا کوئی تصور دنیا کی کسی قوم میں، کسی مذہب میں اور کسی بھی طاقت کو آزمانے والے میں وہ تصور نہیں موجود ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا کہ صحابہ کرام بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، محبت کا تقاضا تھا کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن دین پر کوئی آنچ آ جائے صحابہ کرام کو یہ گوارا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جب خندق کھودنا شروع کی اور بھوک اور پیاس کی شدت کا تذکرہ کیا اور اپنے پیٹ کھول کر کے دکھائے، اس پر پتھر باندھ رکھے تھے، تو ہمارے نبی آخر الزمان نے جب اپنا مبارک کرتا اٹھایا تو دو دو پتھر باندھ کر کے انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے گھر میں نہ کھانے کا کچھ تھا نہ پینے کا کچھ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، بیماری کے ایام تھے، سخت تکلیف اور کمزوری سے گزر رہے تھے۔ آپ کو سہارا دے کر کے آپ کے مبارک حجرے سے مسجد نبی میں لے جایا جاتا تھا۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پیٹھ پر کبھی آپ کی مبارک ران پر سہارا لے کر کے بیٹھتے، سہارا لے کر کے اٹھتے، پانی پینا ہوتا تو اشارہ کرتے، مسواک کرنی ہوتی تو اشارہ کرتے، بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم میں، اسی لاچاری کی کیفیت میں جو وصیتیں فرمائی وہ امت اسلامیہ کے لیے بیل کا پتھر ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ نے خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کی وصیت فرمائی، غلاموں کے ساتھ اچھے وطیرے کی وصیت فرمائی، آپ نے سود کو کنارے کرنے اور اس سے توبہ کرنے کی وصیت فرمائی، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنے کی وصیت فرمائی، آپ نے شرک باللہ سے توبہ کرنے اور توحید پر جمے رہنے کی وصیت فرمائی، آپ نے بے شمار وصیتیں فرمائی۔ انہی وصیتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر کثرت کے ساتھ فوکس کیا اور اس کی تلقین فرمائی، اس میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر آج مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو کون سے اسباب ہیں کہ مسلمانوں کے قائدین کے یہاں، مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کی تقریبات میں اور مسلمانوں کے اعتقادات میں آج وہ قبر پرستی گھس چکی ہے جس کو ہمارے نبی نے آخری دور میں اس عالم میں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ اپنے مبارک چہرے پر اپنی چادر ڈالتے تھے، ایک بار ہٹاتے تھے، پھر بے چینی کے عالم میں چادر ڈالتے تھے، پھر ہٹاتے تھے، اور اسی حالت میں آپ نے یہودیوں کے اس ملعون عمل کا تذکرہ فرمایا۔ آج اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو کیا اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں قبر پرستی کے اور شرک و بدعات کی مختلف شکلوں نے کون سے اسباب کی وجہ سے اپنی جگہ بنا رکھی ہے؟ اگر محبت ہے تو فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اتباع کرتے، پیروی کرتے، ان کے نقش قدم پر چلتے، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا سورہ توبہ میں، جس آیت کریمہ کی تلاوت ابتدا میں آپ کے سامنے کی گئی، اس میں رب کائنات فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگوں سنو، تم میں ایک ایسا نبی بھیجا گیا ہے، ایسے نبی کو مبعوث کیا گیا ہے، ایسے نبی کی بعثت کی گئی ہے، وہ نبی تمہاری رشد و ہدایت کے لیے تمہارے درمیان بھیجا گیا، تاریکی سے اور ظلم و جور سے نکالنے کے لیے، عدل و انصاف پر لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے وہ نبی تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا۔ رب کائنات نے اس نبی کی صفتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو مضرتیں ہوتی ہیں، جو نقصان کے اسباب ہوتے ہیں، تمہاری تکلیف کا جو سامان ہوتا ہے، وہ چیزیں جن چیزوں سے تم کو دشواریاں ہوتی ہیں، تم تنگی محسوس کرتے ہو، تکلیف محسوس کرتے ہو، یہ نبی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا۔ امت اسلامیہ کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی امتی کسی تکلیف سے گزر رہا ہو، ہمارا نبی اتنا شفیق و مہربان تھا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مضرت کی باتیں انتہائی گراں گزرتی ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور حریص علیکم، تمہارے لیے بہت حریص ہے، تمہارے خیر کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تم کو آخرت اور دنیا میں نور کا راستہ دکھانے کے لیے وہ نبی ہمیشہ حریص رہتا ہے، اور مومنوں کے لیے وہ نبی شفیق و مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ گناہ کے کام کر کے تم رب کائنات کی ناراضگی کو مول لے لو، وہ نہیں چاہتا کہ تم شرک و بدعات کو انجام دے کر کے دین اسلام کے راستے سے ہٹ جاؤ، لہذا وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی تم سے سرزد ہو گئی تو جلاد بن کر کے اور ڈاکٹر اور سرجن بن کر کے ان چیزوں کو کاٹ کر کے نکال دیتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ وقتی طور پر اس کے فیصلے تم کو گراں گزرے، لیکن وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، بھلائی کے لیے اس کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کے مقام کو سمجھو۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے اوپر گراں گزرنے والی چیزوں پر اتنی تکلیف محسوس کرتے ہوں جتنی تکلیف ہمارا نبی محسوس کرتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے سرپرست نبی کے برابر ہمارے لیے خیر کے خواہش مند اور حریص ہوں، لیکن نبی نے ہر چیز میں ہمارے لیے بھلائی کے سارے راستے کھول دیے، شر کے سارے راستوں کو بند کر دیا، لہذا اس نبی کی پیروی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں کا بشر میں سے، انسانوں میں سے انہی کے مانند استنجا اور قضاء حاجت کی ضرورت کو محسوس کرنے والا، انہی کے مانند نیند لینے والا، بیدار ہونے والا، انہی کے مانند کھانا پینا اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا، انہی کے مانند بازاروں میں چلنے والا، انہی کے مانند ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، خواتین کی ضرورت کو محسوس کر کے شادی بیاہ کرنے والا، انہی میں کا ایک نبی بھیجا۔ فرق یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ ہم کو امتی بنایا ہے، اس کو نبی اور رسول بنایا ہے، اس پر قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرمایا ہے، اس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر قبر کے 3 سوالوں میں سے جو ایک سوال کیا جائے گا، اگر جواب نہیں دیا گیا تو قبر کے دونوں پاٹوں کو تنگ کر دیا جائے گا، عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو نبی کے مقام کو نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے اونچا رکھا گیا، لیکن وہ نبی انہی انسانوں میں سے بھیجا گیا تاکہ انسانوں کی نزاکتوں کو سمجھ سکے، ان کی طبیعت کو سمجھ سکے، ان کے مزاج کو سمجھ سکے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکے، ان کے ذہن کے مطابق ان کے درمیان گفتگو کر سکے۔ تو نبی کو انہی میں سے منتخب کیا گیا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ رب کائنات کا سب سے عظیم احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر فرمایا ہے کہ ان کے درمیان نبی آخر الزمان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس محبت کی ایک ہی کنجی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی اصول ہے، فاتبعونی، میرے طریقے کو اپنا لو۔ میں نے جیسے زندگی گزاری، جیسے نمازیں ادا کی، جیسے چلنے پھرنے کے آداب بتائے، جیسے استنجا اور قضاء حاجت کے آداب بتائے، جیسے لین دین کا طریقہ سکھایا، ویسے ہی پیروی کر کے، اتباع کر کے میری پیروی کرو، تبھی رب کائنات کی محبت کے لیے تم اس کے اہل بن سکتے ہو، ورنہ اس کی محبت نہیں پا سکتے۔ اور یہ نبی تھے جس نبی کے مقام کو رب کائنات نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس نبی کی اطاعت کر لی گویا اس نے رب کائنات کی اطاعت کر لی۔ یہ مقام کسی امام کو، کسی محدث کو، کسی فقیہ کو، کسی مفتی کو، کسی امام کو، کسی خطیب کو، دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کو یہ مقام کسی کو نہیں دیا گیا۔ اگر یہ مقام دیا گیا ہے تو ہمارے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو آپ کی پیروی کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا اسوہ، اس کا طریقہ اور اس کا اسلوب، اس کی کیفیت ہم کو صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہے۔ صحابہ کرام کیا نہیں کرتے تھے، کون سی فدائیت کی مثالیں قائم نہیں کرتے تھے، یہاں تک صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں جو بال پک گئے تھے، سفید ہو گئے تھے، مبارک سر میں جو بال سفید ہو گئے تھے، صحابہ کرام اس کو گن کر کے رکھتے تھے کہ کتنے بال کالے ہیں اور کتنے بال سفید ہو چکے ہیں۔ آپ کے جسم اثر سے پسینہ ٹپکنے نہیں پاتا تھا، صحابہ کرام شیشیوں میں اس کو رکھ کر کے عطر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی کہ قیصر و کسریٰ کے حکام نے، اسلام دشمنی نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کر کے اس نبی کے پیروکاروں کی کوئی کمزوری تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ آتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کا پانی صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے، اس کو سمیٹ کر کے اپنے جسم پر مسل لیتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی نبی پر فدائیت کی اور نبی سے محبت کی۔ اگر آج اس کی سنت سے ایسے ہی لپٹ کر کے مسلمان نہیں چلے گا تو اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج مسلمان اس بات کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ وہ محبت رسول کا قائل ہے۔ آج مسلمان جلوس اور مظاہروں میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتبہ لے کر کے نکلتا ہے، لیکن وہ جلوس جہاں سے نکلتے ہیں راستوں کو تنگ کر دینا، مسجدوں کو غیر آباد چھوڑ دینا، اذان کے باوجود مسجدوں میں آ کر کے نمازیں ادا نہ کرنا، ایک آدمی ایک ہاتھ میں کتبہ لیے ہے اور دوسری ہاتھ میں سگریٹ سلگا کر کے دین اسلام کی مخالفت کرے، جھوٹ بولے اور کس بیانی سے کام لے، تو معاف فرمائیں گے محبت رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، اس کو کنارے رکھ دیتے ہیں، قابل عمل نہیں سمجھتے، لاپرواہی کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو ان قریب کوئی فتنہ آ کر کے دبوچ لے گا یا رب کائنات کا کوئی عذاب گھیر لے گا اور یہ تباہ کر دیے جائیں گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ محبت رسول کے معیار کو سمجھیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہاری نظروں میں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں اور ایسے ہی تمہارے رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے تنزلی سے اور فساد سے تم گھبراتے ہو، اور وہ مکان اور گھر جس میں آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، کیا یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ چیزیں تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر محبوب ہیں تو آپ جائزہ لے لیں کہ مکان تعمیر کرنے میں آپ کتنا حلال پیسہ لگاتے ہیں، کتنا حرام پیسہ لگاتے ہیں۔ اگر محبوب ہیں تو آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کے مکانات میں، آپ کے آباء و اجداد کے حقوق میں، آل اولاد کے حقوق میں آپ کتنا قرآن و سنت کی رعایت کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ کی بیویاں آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر کے اس کو منع کرتے ہیں یا مطالبات کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ آپ جائزہ لیں کہ ان لوگوں کے ارد گرد رہتے سہتے زندگی گزارتے آپ کتنا قرآن و سنت کی پیروکاری کرتے ہیں اور کتنا ان لوگوں کے مطالبات پر چلتے ہیں اور قرآن و سنت کو کنارے کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں پر غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ چیزیں تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لے کر کے آ جائے، یعنی عذاب نازل کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو محبت کے پیمانے ہماری نظر میں بے شمار ہیں، ان پیمانوں کی تکمیل کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ زبان سے محبت کا اظہار کرنا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرنا، یہ زبان سے محبت کا تقاضا ہے۔ کانوں کے ذریعے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے احکامات کو سنا جائے، اس کی مخالفت میں توجیہ و تعویل کرنے والوں یا مخالفت میں بولنے والوں کی آواز سے اس کان کو پاک رکھا جائے، یہ بھی اس کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عقلوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرما دیا اس کی موافقت کی جائے، عقل چاہے اس کے خلاف جائے تو بھی عقل کو کنارے رکھ دیا جائے، متہم کر دیا جائے۔ آپ نے جو کچھ فرما دیا اور حکم دے دیا اس کے مطابق اپنی عقل کو راضی کر کے اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایسے ہی محبت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ اعضاء و جوارح کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے، یعنی اپنے جسم کے تمام اعضاء کو آپ کے طریقے کے مطابق ڈھال دیا جائے، اسی کے مطابق اس کو لے کر کے چلا جائے، اسی کے مطابق ڈھالا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے جذبات ہیں، ان جذبات کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح رخ دینا یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ لہذا ان جذبات کو جذباتیت کی طرف نہ نکلنے دیا جائے، ان جذبات کو غلط عناصر کی طرف نہ نکلنے دیا جائے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن ہر قسم کا جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور آپ کے اندر جمع کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کے جمال کا، خوبصورتی کا یہ عالم تھا
کہ آپ خوبصورتی اور جمال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر کے لیٹتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا، میں آپ کا ایک بار مبارک چہرہ دیکھتی تھی اور ایک بار چاند کو دیکھتی تھی، اور دونوں میں فرق نہیں کر پاتی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چاند سے زیادہ چمکنے اور دمکنے والا تھا، تو حسن جمال کے آخری درجے پر فائز تھے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق کریمہ نہ دیکھے جائیں تو آپ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقیات کی مکمل ڈھانچے کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر احسانات اور آپ کے فضائل دیکھے جائیں، مسلمانوں کے اوپر جو آپ نے احسانات کیے اگر وہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفا کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ مسلمانوں سے ذرہ برابر بے وفائی کر جائیں، کوئی بات کسی بات میں رہنمائی نہ کریں، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے گویا اللہ رب العالمین سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ امت پر رحیم و شفیق ہیں، امت کے لیے شفقت کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے خصائص اور آپ کی عظیم صفات کی بنیاد پر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاقیات پر فائز ہیں، تو ہم محبت ان بنیادوں پر رکھتے ہیں۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا شعر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہو۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کو افضل سمجھتے تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے والد اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تو حج قران کو افضل سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ 3 بار یہ سلسلہ چلا، تیسری بار خفا ہو گئے، غضبناک ہو گئے، اور فرمایا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر کا یہ موقف تھا۔ مجھ کو ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو اور تم لوگوں کو تباہ کر لے جائے۔ اور آج کے معاشرے میں محبت رسول کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم سنت رسول کے واضح ہو جانے کے بعد اپنے امام کی تقلید کو چھوڑنے کو گوارا نہیں کرتے۔ امام نے جو طریقہ نماز کا بتا دیا وہی طریقہ اپنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیسے کہی، رفع الیدین کیسے کیا، دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھے، رکوع سے کھڑے ہوئے تو کتنی دیر کھڑے رہے، آپ نے کون سی دعائیں کہاں پڑھی، کون سا اسلوب اختیار کیا، کون سی کیفیت اور طریقہ اختیار کیا، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، ہمارا مفتی ایسا فتویٰ دیتا ہے، معاف فرمائیں گے یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرنے والی بات ہے، جس سے ہم کو توبہ کر کے سنت رسول کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ محبت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی اتباع کے پیمانے کو مکمل کیا جائے، کثرت کے ساتھ آپ کے اوپر درود بھیجا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے امتیوں، اے مسلمانوں، تم بھی نبی آخر الزماں پر درود و سلام بھیجا کرو، اور
ایسے ہی محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق رکھیں، آپ سے ملاقات کا شوق رکھیں، اس بات کی تڑپ ہو کہ جنت میں ہم کو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، آپ کی مبارک صحبت کو اختیار کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ دیکھیں قعقاع الاوسی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ہم کو جنت کی کوئی ایسی صفت بتا دیں جس کی بنیاد پر ہم جنت کا شوق کریں، جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو، یشوقنا الیہ، اس کی جانب رغبت پیدا ہو۔ تو فرمایا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اسی بنیاد پر ہم جنت کے طلبگار ہیں، اسی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر جنت کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کے حقوق ادا کیے جائیں، اس سے محبت رکھی جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام سے محبت رکھی جائے، اور صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں سے نفرت کا اعلان کیا جائے، سنت رسول سے محبت کی جائے، سنت رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے، اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں سے، اس کو مجروح کرنے والوں سے برات کا اعلان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو اور ایسے ہی مبالغہ آرائی سے اجتناب کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فرما رہے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزیں آپ کے بالمقابل ہیچ ہیں، ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب میں آپ کی ذات کو رکھتا ہوں، الا من نفسی، مگر اپنے نفس کو آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اپنے نفس کو میرے اوپر مرجوح نہ کر دو اور مجھ کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ بنا لو، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی عمر بن خطاب تھے جب معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کے بتایا کہ جب میں جنت میں گیا تو ایک قصر دیکھا، ایک محل دیکھا، اس محل میں داخل ہونے سے عمر کی غیرت نے مجھ کو روک دیا۔ عمر بن خطاب بلک اٹھے، رونے لگے، فرمایا اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہاری غیرت کی وجہ سے اس میں داخل ہونے سے اجتناب کیا۔ رب کائنات نے جنت میں اس مبارک شخصیت کے لیے وہ قصر تیار کیا تھا۔ یہی عمر بن خطاب تھے جو کہتے ہیں کہ میں اب آپ کو اپنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اظہار محبت کے لیے اسلام مخالف وسائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مظاہروں، نعرے بازیوں، پوسٹروں کے ذریعے، پیسہ ضائع کرنے کے ذریعے محبت کے اظہار کے بجائے ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے، مسجدوں کو آباد کر کے، محبت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کر کے اس محبت کا اظہار کریں۔ اس نبی سے محبت کا اظہار کریں جو جب لیٹتا تھا تو اس کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ اس نبی سے محبت کا اظہار کریں جس کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس نبی سے محبت کا اظہار کریں جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح اعلان کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اے لوگوں سنو،
تم لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کو اپنے تمام امور میں اپنا حاکم تصور نہ کر لو، اور وہ جو فیصلہ فرما دے اس فیصلے کے مطابق اس کو تسلیم کر کے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو، اس کے مطابق اس فیصلے کو قبول کر لو، اور تمہاری عقل گوارا کرے نہ کرے، تمہاری طبیعت چاہے نہ چاہے، اس کے باوجود حکم رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو۔ یہ بنیادی طور سے محبت رسول کا تقاضا ہے۔ محبت رسول کا تقاضا محض یہی اتنا نہیں کہ آپ بینر لے کر کے نکلے راستوں کے ٹریفک کو جام کر دیں۔ یہ بات قابل قدر ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں نے ایک معمولی سے واقعے کے نتیجے میں اپنے نبی سے محبت کے لیے جو اظہار کیا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ یقیناً کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس محبت کے لیے محبت کے تقاضوں کو سمجھا جائے، سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے، مسجدوں کو ویران نہ چھوڑا جائے، مسجدوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق عبادات کو انجام دیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے، سیرت رسول اور سنت رسول کا مطالعہ کیا جائے، محبت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔